السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے سیاسی گرما گرمی عروج پر جا رہی ہے ویسے ویسے ملک میں آئینی اور قانونی بحران بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، آتا کہ اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کی بھی انہیں پرواہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا معاملہ لٹکا رہا۔ 14 دن گزرنے کے بعد بالآخر آج حمزہ شہباز شریف نے پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے۔ اسی مہینے 16 اپریل کو عدم اعتماد کے نتیجے میں 197 ووٹ لے کر حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا تھا، مگر ان کے حلف میں رکاوٹیں ہونے کی وجہ سے اب تک یہ معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ مگر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر آج اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لے کر انہیں باقاعدہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ دیکھیے، میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری انجام دوں گا۔ ناظرین، اس آئینی بحران کی مثال پاکستانی سیاست کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پہلے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے وقت سابق وزیراعظم عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے جو کچھ کیا وہ سب نے دیکھا، اور اب گزشتہ 14 دنوں سے پنجاب میں چیف منسٹر کا انتخاب ہونے کے باوجود گورنر پنجاب حلف لینے میں تاخیری حربے آزما رہے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ سے 3 بار واضح احکامات آنے کے باوجود گورنر ٹس سے مس نہیں ہوئے اور نہ ہی صدر مملکت نے اپنا آئینی کردار نبھایا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو حکم دیا تھا کہ وہ آج دن 11:30 بجے نئے منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے حلف لیں۔ آج جب ایک طرف نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری جاری تھی تو دوسری طرف گورنر پنجاب سرفراز چیمہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ ان کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے اسمبلی کو بحال کیا، جس وقت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا رہے تھے وہیں دوسری طرف وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا۔ اب اس آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے وہ بھی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اب ایک طرف پنجاب کی حاکمیت کا یہ حال ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے مئی کے آخری ہفتے کی کال دی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کہا ہے کہ یہ کال صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے نہیں بلکہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہے۔ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کہ مئی کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں اور سارے پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں، اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات، اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے۔ ایک بیرون ملک سازش کے تحت پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ ناظرین، عمران خان اپنی حکومت کو گرانے میں بیرونی سازش کے بیانیے کو لے کر پہلے بھی پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے تو کر چکے ہیں، جبکہ حکومت اور حکومتی اداروں نے ان کے بیانیے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو کیا خان صاحب ایسی صورت میں عوامی طاقت کو لے کر اپنا جو بیانیہ ہے کیا اس کو منوا پائیں گے؟ میں بات کروں گی، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد خان صاحب، آج کے دن یہ ایشو اٹھانا جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لیں حمزہ شہباز سے، تو آج ہی کے دن یہ ایشو اٹھانا کہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ تھا وہ تو منظور ہی نہیں ہوا، وہ تو آئینی نہیں تھا، اگر ایسا ہی تھا تو پھر پرویز الہی صاحب نے الیکشن ہی کیوں لڑا تھا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، پنجاب میں جو آج ہوا اور جو پنجاب میں کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، خاص کر حکومتیں وغیرہ تو بند بھی جائیں گی، ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن وہ جو نقوش ذہن میں نقش ہو گئے، وہ نظارے وہ کبھی بھی ہم بھول نہیں پائیں گے۔ جو پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس داخل ہوئی اور جس طرح سب گتھم گتھا ہوئے اور اٹیکس ہوئے، اور خاص کر جو سینئر سیاستدان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی
پرویز الہی صاحب پہ جب ان کے چیمبر میں جو اٹیک ہوا وہ چیزیں یقین کریں کوئی ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا اپوزیشن کا اس میں دوش ہے. ٹھیک ہے ہماری بھی اس وقت غلطی ہوگی, ہمارے بھی ممبران نے تند و تیز بات کی ہوگی, لیکن جس طریقے سے پھر وہاں پولیس داخل کر کے اور ایک سیٹنگ حکومت کے لوگوں کو, تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے کیا گیا, اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب کا جو پروونس ہے ان سب کی ایک بےزتی ہے, کیونکہ پنجاب کی جو اسمبلی ہماری ہے, پنجاب اسمبلی, یہ بڑی اس کی ہیریٹیج ہے, پری 1947 کا اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے. تو جس طریقے سے سارا کھیل اب کھیلا گیا ہے بہت ہی وہ کوئی غلط ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں نقصان, اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے تو کیا گورنر ان کا تب بھی یہی رویہ ہوتا کہ نہیں جی ابھی تو ان کا استعفی بزدار صاحب کا منظور نہیں ہوا ہے, ان کا استعفی غیر آئینی تھا, آئینی طور پر تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے خود سے ہی نہیں لکھا ہوا تھا, کیا تب بھی وہ یہی رویہ اپناتے؟ دیکھیں سیاست میں تو کبھی ہائپوتھیٹیکل چیزوں پہ ڈسکس نہیں کرتا, جو وقوع پذیر نہیں ہوا اس پہ میں بات نہیں کروں گا. آپ کی بات میں وزن ہے, اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کو پھر دیکھا جاتا, لیکن جب ہوا ہی نہیں ہے تو اس پہ میں اپنا یا آپ کا قوم کا تو ٹائم میں ضائع نہیں کروں گا. میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو چیمہ صاحب ہیں جو ہمارے ابھی بھی گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں جو ہیں اپنا حمزہ صاحب جو ہیں, حمزہ صاحب کو میں اوت نہیں دوں گا. انہوں نے ایک قانونی جو نقطہ تھا اس کی بنیاد پہ اپنا ایک پوزیشن لی جو آئینی یا قانونی ان کی پوزیشن تھی, جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صحیح ہے, اور وہ یہی تھا کہ قانون میں کیا ہے. دیکھیں آپ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک دروازہ کھول کے داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اندر کمرے میں آتے ہیں. قانون میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ہرڈل آ گئی ہے, قانونی ہرڈل ہے, ایک قانونی موشگافی ہے, جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا نا تو آپ, لیکن وہ قانونی ہرڈل تب کہاں تھی علی محمد خان صاحب؟ یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں. یہ آیا کہ انہوں نے ایک نقطہ رکھا کہ جو استعفیٰ تھا عثمان بزدار صاحب کا, سنیں نا کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ کیا تھا. یہ قومی اسمبلی میں بھی ایسے ہوا, آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب وہ استعفے ہم سے مانگے گئے تو ہم میں سے اکثریت, ہم نے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایڈریس لکھے, کچھ کا جو جن کا من مرضی نہیں تھی انہوں نے چیئرمین کے نام لکھ دیے تھے. 2014 کی بات ہے, اس میں پھر کوئی 4 بندے ہمارے ادھر بھی بھاگ گئے تھے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اگر کبھی آپ نے جس نے استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا ہے, اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, کسی اور کو کریں گے, چاہے وہ بہت بھی بڑا عہدے میں, یعنی اگر آپ دیکھ لیں, یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ اگر استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ نہیں ہوا, گورنر صاحب نے قانونی نقطہ رکھا, اور اس کے لیے میں اپنا نقطہ پورا کر لوں پھر آپ اپنی بات کریں, اور اس کے لیے انہوں نے دیکھیں انہوں نے نقطہ رکھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب, اور شاید آئینی یا قانونی طور پہ آج بھی ہوں, ڈی فیکٹو نہیں ہوں گے, ڈی جورے شاید آج بھی ہوں, یعنی قانون میں ہوں گے, عملی طور پہ شاید نہ ہوں, لیکن ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر اس کا استعفیٰ اس شخص کا نہیں ہوا, عثمان صاحب کا استعفیٰ قبول ہی نہیں ہوا یا پراپرلی ایڈریس نہیں ہے, تو اس کے بعد جتنے بھی عمل ہوں گے وہ غیر آئینی اس لیے ہوں گے کہ اس کی بنیاد غیر آئینی ہے. تو اس پہ انہوں نے قانونی رائے مانگی. اب وہ قانونی رائے مانگنا اور اس کے بعد صورتحال واضح نہ ہونے کے باوجود اگر وہاں ایک پروسیس چلتا ہے, اور وہ پروسیس کیسے چلا آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ ضمیر اچانک جو ہے رات کو کیسے جاگ جاتے ہیں, یعنی کہ 3-3.5 سال ضمیر سویا رہتا ہے, اچانک سب کے ایسے یہ چٹکی ایک علی محمد خان صاحب یہی میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ قانونی ہرڈل اس وقت کہاں تھی, یہ پاکستانی یہ میچور ہو گئے, دیکھیں نو چھانگا مانگا, بس وہ چھانگا مانگا والی باتیں جو ہیں وہ ختم ہیں. میری بات سن لینا, جب پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں نے نومینیٹ کیا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن لڑا جا رہا تھا تب یہ قانونی ہرڈلز کہاں تھی؟ ایون کہ اس دن اسمبلی میں عثمان بزدار صاحب بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھے, تب تو یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے, تب تو یہ آئینی قانونی نقطے نہیں اٹھائے گئے. میرے خیال میں اس وقت شاید کسی کو زیادہ احساس نہیں تھا. گورنر صاحب آپ کو یہ بھی ذہن میں پلیز رکھیے گا کہ فارمر گورنر جو محترم تھے چوئی صاحب, تو ان کے بعد تو یہ چیمہ صاحب تو اب آئے ہیں, تو یہ تو سارا کچھ انہوں نے اوتھ لینے کے بعد جب انہوں نے اس کو جانچا ہے اور اس کو پرکھا ہے, انہوں نے اس میں یہ نقطہ نکال دیا. اس سے پہلے ہمارے گورنر تھے چوئی صاحب موجود تھے, ان کے دور میں یہ سارا ہوا تھا. تو بہرحال جو ایک مسئلہ تھا آئینی وہ تو اپنی جگہ آج بھی موجود ہے, یعنی کہ ایک ایسے استعفے کے اوپر نئی جو ہے الیکشن ہو گیا وزیر اعلیٰ کا کہ وہ استعفیٰ ہی غیر آئینی ہے. یعنی استعفیٰ اس نے لکھنا تھا, انہوں نے لکھنا تھا, گورنر صاحب کو لکھ دیا کہیں اور, استعفیٰ بھی ہوا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا, یعنی کہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ آج میٹنگ کر رہا ہے, کیبنٹ میٹنگ, دوسرا ادھر اوتھ لے رہا ہے. یہ کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے یہ آج کی PDM اور آج کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ جو بیرونی مداخلت کے بعد آئی ہے,
یہ جو انکل سیم نے آنکھ ماری ہے اور سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے. یہ کدھر سجدہ کیا ہے ان لوگوں نے؟ کچھ تو کیا ہے نا جی. یہ جتنے کے جو بندے اچانک پلانٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ گھس بیٹھیے جو بیٹھ گئے ہیں, یہ گھس بیٹھیے کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو کس چیز کا منٹ؟ دیکھیں ظلم کبھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے, جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں, اکثریتی جماعت کو موقع دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا, یہ ایک روایت ہے جمہوریت میں. مرکز میں دیکھیں 150 سیٹیں لینے والی تحریک انصاف کو 80 سیٹیں لینے والی مسلم لیگ نون کے نیچے لگا دیا گیا. یہ اس طرح سے جمہوریت آگے جائے گی؟ یہ پنکچر ہو جائے گی بھائی, یہ گاڑی الٹ جائے گی. اس لیے صرف الیکشن ہی اس کا حال ہے. ادروائز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے. اب کوئی اس حقیقت کو مانے یا اس کو ماننے سے انکار کرے, یا آپ لوگوں کی مرضی ہے. ویسے آپ کو ایک چیز مبارک ہو, آپ کو اس نئی صدی میں آزادی کی جو تحریک ہمارے پرکھوں نے چلائی تھی سن 47 میں, آپ کو مبارک ہو کہ جس غلامی سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی, ہمارے بزرگوں نے اپنا خون بہایا تھا اور ایک تاریخی جدوجہد کی تھی, اس کا آج اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ یہاں پہ حکومتیں بیٹھ گئی ہیں اور باپ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہے اور دونوں پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں. آپ کو مبارک ہو. اس پاکستان میں آج میرے اور آپ کے بچوں نے آگے اپنی زندگی بنانی ہے, اور ان کو ہم سبق دیں گے کہ سبق پھر فرض صداقت کا, امانت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. یہ اس طرح دنیا کی امامت ہوتی ہے؟ ضمیر خرید کے ہوتی ہے؟ یہ مذاق ہے جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت سے پاکستان کو چلانا ہے ہم نے. آپ کے لوگ کہتے ہیں بھئی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو شاید آج ہماری حکومت جو ہے نا وہ اس کو کچھ نہ ہوتا, ہم لوگ آج حکومت چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ. جی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اوپر بیٹھی ہے, چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اللہ کی بندی ہے. نہیں تعلق معلوم چھوڑیں. دیکھیں تعلق عوام سے اور اللہ سے رکھنا چاہیے, تعلق عوام سے اللہ سے رکھنا چاہیے. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر جتنا کم سے کم ہو, اور خدا کے واسطے ڈرنا جو ہے اللہ سے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہماری فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کیا ہم نے ہوا بنا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ فلانا یہ وہ فلانا؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں, آپ آنےسٹ ہیں, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کون سی ایسی بات ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو ایک بین الاقوامی ایک مداخلت ہوئی ہے, یہ تو بین الاقوام کی سطح سے ہوئی ہے. امریکہ بہادر ناراض ہوا ہے. یہ باقی ہم سب ایک ہی گھر سے ایک سیاستدان بن جاتا ہے, دوسرا بیوروکریٹ ہوتا ہے, اسی ایک گھر کا ایک بیٹا جو ہے میجر ہوتا ہے, دوسرا جناب وہاں پہ کوئی کاؤنسلر ہوتا ہے. تو ہم تو ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. کون سی اس میں ایسی ہم باتیں لکیریں کھینچ رہے ہیں یہ ہو گیا تو جناب گیٹ نمبر 4 فلانا؟ یہ پرانی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق لے کے جانا ہے, اور یہ ایک میری بات یاد رکھیں, پاکستان آگے نہیں چلے گا اگر ہمارے فیصلے واشنگٹن یا لنڈن میں ہوں گے. پاکستان آگے چلے گا اگر اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے, اور یہ عمران خان کی تحریک کا مطمع نظر ہے کہ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے, کیونکہ اسے اسلام آباد میں تو دنیا کے فیصلے کرنے تھے. آج ہم اپنے فیصلے امریکہ سے کروا رہے ہیں. آج باقاعدہ جو اعلان کیا عمران خان صاحب نے, تحریک آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں مئی کے آخری ہفتے میں, تو نکلیں. میں تو کہتا ہوں آپ لوگ بھی نکلیں, آپ لوگ بھی نکلیں. آپ کے بھی بچوں کی, یہ صحافیوں کی بھی بچوں کی جنگ ہے, یہ لکھاریوں کی بھی جنگ ہے, یہ آپ کی بھی جنگ ہے. پروگرام کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی تحریک کو ڈسکس کون کرے گا؟ آپ لوگوں کی تحریک دکھائے گا کون؟ لیڈر ایک ہی ہے. بلاول صاحب تو ابھی انڈر ٹریننگ ہے, بلاول صاحب انڈر ٹریننگ ہے, اور مریم بی بی کہہ رہی ہے ان کے سر کو چل دو. مریم بی بی کہتی ہے عمران خان کو کچل دو. یہ سیاستدان ہے, کہتی ہے کرش کر دو. یہ ان کی سوچ ہے. اللہ علی محمد خان صاحب, اللہ جو ہے نا, اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے. کیا یہ لانگ مارچ 2014 کے دھرنے میں کی طرح اس میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو 126 دن کا دھرنا تھا. آپ لوگوں کا مطالبہ ہے ارلی الیکشن. یہ حکومت اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پر الیکشنز ہوں گے. الیکشن کمیشن کا بھی آپ موقف سن چکے ہیں کہ 7-8 مہینوں سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. تب 126 دن کا دھرنا تھا, اب کتنے دنوں کا دھرنا ہوگا, کتنے مہینوں کا دھرنا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا تو میں بسط احترام عرض کروں گا, اتنا سا میں کہوں گا, وہ کہہ رہے ہیں تیار نہیں ہے. جیسے ہی تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا وہ فوری طور پہ 2-3 مہینے کہیں گے بھئی ہو گیا کام, آ جاؤ کرتے ہیں الیکشن. اصل میں تو تازہ ہوا کا جھونکا, اسی جھونکے کے لیے عمران خان صاحب نکلیں. میں اس بھی تحریک کا حصہ تھا, 2014 میں بھی تھا اور اب بھی ہوں. دونوں کو میں کمپیئر کر کے بالکل اے پولیٹیکل بات آپ کو کروں, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ممبر, ایز اے پاکستانی, بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے. وہ صرف دھاندلی کے خلاف ایک چیز تھی, ایک اینٹی کرپشن نیریٹو بھی تھا. یہ ملک کی بات ہے. اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ 10% تھا, یہ 80-90% جو ہے اس میں لوگوں کی جذبات ہیں, کیونکہ ہر بندہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے. میں بھی کراچی کے جلسے سے آیا ہوں, میں آپ کو بغیر کوئی لگی لپٹی سیدھی کھری بات بتا رہا ہوں کہ میں نے ادھر جلسے کے بعد رمضان تھا, سحری
دہلی میں بھی ملاقاتیں ہوئی, پرانے MQM پرانے پیپل, یہ پرانے جیالے وہاں مجھے ملے 60 سال کے. وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم باپ دادا سے, کوئی کہہ رہا تھا ہم اردو سپیکنگ مہاجر ہیں, ہم تو MQM کو دیتے تھے ووٹ, کوئی کہتا ہے ہم پرانے جو ہیں بھٹوازم کے ماننے والے ہیں, بھٹو کو ہم دیتے تھے. کہتے ہیں اس بار ہم پاکستان کی خاطر عمران خان کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں مجھے میرے سامنے یہ بات کی, انہوں نے کہا ہمارے گھر کوئی PTI کا ممبر یا کوئی کونسلر نہیں آیا, ہم نے خود سے PTI کا, ایک ہاتھ میں PTI کا, دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے عمران خان کے جلسوں میں پاکستان کے لیے آئے ہیں. تو یہ 2014 سے کوئی کمپیئر کر رہے ہیں نا, اس کو 10 سے ضرب دے دیں. This is going to be something different. This is going to be big, all time big. You will see. اچھا, گیم چینجر. بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب. ہمارے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب, حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے, لیکن گورنر پنجاب تو بزدار صاحب کا استعفیٰ ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں استعفیٰ ہے ہی غلط طریقے سے استعفیٰ بھیجا گیا تھا, انہوں نے خود استعفیٰ نہیں لکھا. جب استعفیٰ ہی نہیں ان کا قبول ہوا تو کیسے حلف لے سکتے ہیں, کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں حمزہ شہباز؟ رکاوٹیں ابھی بہت ہیں. شادی میں اس کا کیا جواب دوں, یہ سوائے ایک مسخرے یا ایک نلائق یا ایک فضول قسم کی بات ہے. آنیسٹلی مجھے یہ بتائیں, چلیں اگر وہ بھی بات ان کی سنی جائے تو مجھے بتائیں جب یہ ریزائن ہوا, وہ ایکسیپٹ ہوا, وہی بزدار کہتا رہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے, اور اس کے ایکسیپٹنس کے بعد پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کینڈیڈیٹ اپنا بنایا اور وہ اس پروسیس میں پڑے جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا, اور وہ ووٹ ان کو ان کے ساتھ کمپین اپنی کرتے رہے بزدار. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو 15 دن کا گورنر بنے ہیں, یہ سوائے ایک مسخرے کے, ایک فضول بیوقوف آدمی کے, یا آئین اور قانون, یہ کیا انہوں نے ڈونگ رچایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ہسٹری میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو نہ قانون, نہ آئین, نہ کوئی نارم جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں یا پارلیمنٹری ایک ہوتا طریقہ. یہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ کوئی یہ مسخرے پانی کے وہ چیف منسٹر ہے, وہ ادھر, اور اس نے بیوقوف نے وہاں پہ وہ کیبنٹ میٹنگ بھی بلا لی. رانا صاحب, صدر پاکستان کا عہدہ تحریک انصاف کے پاس ہے, گورنر پنجاب کا عہدہ تحریک انصاف کے پاس ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کے اتحادی ہیں, تو بہت سے معاملات میں آپ کو ٹف ٹائم بھی ملے گا اور رکاوٹیں بھی کھڑی ہوں گی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں. صدر پاکستان آپ نے دیکھا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے اس میں کیبنٹ میں رہے, تو اس وقت بھی مشرف پریزیڈنٹ تھا. جب ہم نے حلف لیا, ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے ایز اے پروٹیسٹ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے حلف لیا تھا. تو جب 2013 میں ہماری گورنمنٹ بنی تو اس وقت زرداری صاحب شاید پریزیڈنٹ تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں, چلتا رہتا ہے, گورنر بھی رہتے ہیں, لیکن اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. وہ اپنا ایک آئینی رول ادا کرتے ہیں جب تک رہتے ہیں, تو آئین کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. اسپیکر کا ہونا نہ ہونا, آج بھی اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کو پیپلز پارٹی کے ہیں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ PMLN کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ٹف ٹائم اگر ان میں اتنی ہوتی نا کرج, یہ فیس کر سکتے. یہ تو وہ ہیں بگوڑے ہیں, یہ اسمبلی میں بیٹھتے, نیشنل اسمبلی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہوں گے حمزہ شہباز کے لیے؟ پنجاب میں گورنرز کے مسائل ہیں, پھر مہنگائی کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹو کے طور پر جانے جاتے ہیں, کسی بھی مسئلے پر فوری ایکشن لینا. کتنے بڑے چیلنجز ہیں اور کتنا مشکل ہوگا ان چیلنجز سے نمٹنا حمزہ شہباز کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک حادثاتی طور پر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر پرویز الہی صاحب مان جاتے اور نون لیگ آپ لوگوں کی طرف آ جاتے تو ظاہر ہے پھر تو پرویز الہی صاحب نے بننا تھا. پرویز الہی صاحب ادھر تحریک انصاف
انتخاب کی طرف چلے گئے تو حادثاتی طور پر آپ کہہ لیں سیکنڈ چوائس کے طور پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا ان کے لیے پنجاب کے معاملات کو لے کر چلنا؟ نہیں شازیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ بن جائیں، لیکن حادثاتی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ، انہوں نے بڑا کام کیا ہے والد صاحب کے، اپنے والد صاحب کے ساتھ، شہباز صاحب کے ساتھ، اور ان کو بہت پتہ ہے گورننس کا، چیزوں کو ہینڈل کرنے کا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ میں انوالو رہے ہیں۔ دوسری بات رہی کہ چیلنجز کس طرح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے، جو بزدار کی حکومت تھی، وہ اتنے بڑے ایک گورننس نہیں تھی، مہنگائی کوئی ادارے کام جس طرح انہوں نے ڈیٹیریشن کی ہے، ادارے کام نہیں کر رہے تھے، اس لحاظ سے تو چیلنجز ہیں اور بہت بڑا امتحان ہے، بڑا محنت کرنی پڑے گی۔ مہنگائی انہوں نے نہیں کنٹرول کی، جو گورننس تھی وہ ایک مثال قائم کی ہے پچھلے چیف منسٹر جو بزدار تھا، اس نے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بزدار کی گورننس کا، ان کے بعد نیچرلی محنت کر کے وہ جو شہباز صاحب کا ایک تھا جو انہوں نے اپنی چھوڑی ہوئی ہے ایک ہسٹری گورننس کی یا کام کرنے کی، جس طرح انہوں نے پنجاب کو ٹرن اراؤنڈ کیا، تبدیل کیا، وہ آج جو نظر آتے ہیں چیزیں پنجاب میں ایک ترقی ہوئی، وہ سارے پاکستان کی ایک میں مثالی تھی۔ تو اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے، لیکن جس طرح کی اس کی کمپیٹنسی ہے یا ایکسپیرینس ہے، وہ یقینی طور پہ اس پہ اوور کم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مہینے ڈیڑھ میں آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ صحیح۔ رانا صاحب، آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ان کا شروع ہوگا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں چاند رات پہ ہی وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو چاند رات سے تیاریاں شروع کر دیں اور چاند رات والے دن ہی آپ لوگ جھنڈے لے کر باہر نکلیں۔ تو کیسے آپ اس مجمع کو ٹیکل کریں گے؟ وہ تو دعویٰ کریں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے، تو ہمیں یاد ہے 2014 کا جب دھرنا تھا تو آپ لوگوں کی بڑی شکایتیں رہی تھیں کہ ان کے اس دھرنے کی وجہ سے بہت سے ملکی معاملات، اہم معاملات جو تھے وہ نہیں چل سکے تھے، بہت سے ممالک کے جو لوگ تھے، وزرائے اعظم تھے، ان کے دورے نہیں ہو سکے تھے، جس کا بڑا نقصان آپ لوگوں کو ملک کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ تو آپ لوگ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ آپ لوگوں کے لیے صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، وفاق میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، بجٹ آپ لوگوں نے دینا ہے، تو کیسے اس سمندر کو جو 20 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے بقول عمران خان کے، کیسے اس کو آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں؟ شازیہ، یہ آپ کے جو اس وقت کویشچن ہے وہ دو کیس ہیں۔ ایک تو جو چیلنجز ہیں، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو عمران خان صاحب نے ملک کو ایک انتہائی خطرناک سچویشن میں چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو سنبھالنا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ گورننس کی بات ہے، وہاں پہ بجٹ کی بات ہے، اکانومی کا حال کوئی نہیں، معاشی جو سارے ابھی جو فگرز ہیں، ان جو فگرز دیتے رہے ہیں وہ سارے غلط اعداد و شمار پیش کرتے رہے ہیں۔ ابھی کیبنٹ کو صحیح جو جب پکچر سامنے آئی تو بڑی خوفناک تھی، لیکن کام تو کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، گو ٹائم تھوڑا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی رہی ان کی لانگ مارچ کی یا ایجیٹیشن کی یا جو کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے بھی 2014 میں کیا تھا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری اس وقت جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہمیں ریڈ زون میں ان کو نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ یہ 200-250 بندے ہوتے تھے، سارے آپ کو پتہ، تقریریں کرتے تھے، میوزک چلاتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، بس وہ۔ لیکن اب پتہ چلے گا کہ یہ آئیں، بالکل ہم جس طرح یہ کہتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیں، پھر دیکھتے ہیں کس طرح یہ جو چاند رات کی بات کرتے ہیں، چاند رات کو تو سارے پاکستان میں نوجوان یا سارے لوگ نکلے ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں پہ اور سارے سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لانگ مارچ کریں گے لیکن پہچان ہی ہوگی کہ جو جھنڈا لے کر نکلا ہوگا وہ آپ سمجھ آئیے گا کہ وہ عمران خان کے لیے نکلا ہے۔ اب عمران خان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ ایک جھوٹا آدمی ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے قوم کو، انتشار پھیلا رہا ہے، اس نے ملک تباہ کر دیا ہے، اس نے پاکستان کی اکانومی اداروں کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ خاد کا جو چکر دیا ہوا ہے لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین صاحب میرے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد مجھے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ٹیلی فون پر جوائن کریں گے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. میر صاحب, آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے لوگ تیار رہیں اور مئی کے آخری ہفتے میں نکلیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا وفاقی حکومت کے لیے اس کو ٹیکل کرنا؟ 2014 کا 126 دن کا دھرنا آپ کو بھی یاد ہے, ہم سب کو یاد ہے, لیکن اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہیں پر رہیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے معاملات خراب ہوں گے, وفاقی حکومت ٹیکل کر پائے گی؟ ابھی تنویر صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے اس وقت بہت بڑی غلطی کی تھی ہم لوگوں نے کہ ان کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ مئی کے آخری ہفتے میں کال دیں گے, تو اگر وہ 10-15 ہزار لوگ بھی لے آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے کافی مشکل پیدا ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے ویسے تو کہا ہے کہ میں 20 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا. 20 لاکھ لوگ تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ 15-20 ہزار لوگ بھی لے آتے ہیں تو حکومت کے لیے کافی مشکل پیدا ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں انہوں نے تاریخ نہیں دی ہے, مئی کا آخری ہفتہ انہوں نے کہا ہے. تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مئی کے آخر تک یہ حکومت جو ہے وہ اپنا بجٹ پیش کر دے گی, اور اس حکومت نے اگر بجٹ پیش کر دیا مئی کے اینڈ تک یا مئی کے مڈ تک, تو یقیناً عمران خان صاحب کو امید ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا اس میں نئے ٹیکس لگیں گے, مہنگائی کی ایک نئی ویو آئے گی اور حکومت کے خلاف عوام کی نفرت بڑھے گی, تو اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اصل مقصد نئے انتخابات کروانا نہیں ہے. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت قائم ہو گئی ہے, تو اب میرے خلاف اور میرے ساتھیوں کے خلاف مقدمات قائم ہوں گے, سختی کی جائے گی میرے ساتھ. تو وہ حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے اوفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. تو الیکشن کا تو ان کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ کم از کم 4 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے 4 مہینے تک تو اسلام آباد میں نہیں بیٹھیں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر بجٹ آ گیا اور بجٹ میں نئے ٹیکس لگ گئے اور عوام کے لیے ریلیف کی بجائے اس میں تکلیف کا پہلو زیادہ نظر آیا تو اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا. اس کا بڑا سمپل تھا شہباز شریف صاحب کے پاس سولوشن ہے. ایک تو وہ اپنی گورننس کو بہتر کریں, پی ٹی آئی کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھنے کی بجائے لوڈ شیڈنگ ختم کریں اور ایک اچھا بجٹ دیں, مہنگائی کو کنٹرول کریں, تو عمران خان ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا. لیکن اگر وہ یہ عوام کو ریلیف نہ دے سکے اور صرف تکلیف دی تو پھر عمران خان بھی ان کو بہت تکلیف دیں گے. مطلب یہ کہ اب یہ کہنے کی چوائس نہیں ہے ان کے پاس کہ بھی ہمارا کیا قصور ہے, مہنگائی کم نہیں کر سکے, ہم پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کر سکے, ہم نئے ٹیکسز اس لیے لگا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, پچھلی حکومت نے وہ کیا. مطلب کہ اب یہ کہنے کی ان کے پاس چوائس نہیں ہے, انہیں کر کے دکھانا ہوگا, پرفارم کرنا ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب پچھلے سال اکتوبر میں مجھے پتا چلا کہ آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوائٹلی سیکرٹلی تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک دوسرے سے میٹنگز کر رہے ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ, پی اے پی کے ساتھ اور شاہ زین بگٹی وغیرہ کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے, تو میڈیا میں تو خبریں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ایک دن ان کو پوچھا, زرداری صاحب کو بھی اور پھر سیپریٹلی شہباز صاحب کو بھی پوچھا کہ دیکھیں یہ میں نے ان کو کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی ٹائمنگ بڑی بری ہے کہ اگر آپ فیبرری مارچ تک عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں, تو اس کا تو اس کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ مئی جون میں آپ نے بجٹ لے کے آنا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ تو عمران خان نے معاہدہ کر کے پہلی پاکستان کو پھنسا دیا ہے. تو جو کام عمران خان نے اگلے بجٹ میں کرنا ہے اور لوگوں نے اس کو گالیاں دینی ہے تو وہ گالیاں تو آپ کو پڑیں گی, تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے عمران خان کو نہ نکالا تو وہ کسی اور کو نکال دے گا, اور اگر کسی اور کو نکال دیا تو کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی, کوئی اور آ جائے گا, ان کو سسٹم جو ہے وہ اس کو خطرہ پیدا ہوگا. صحیح. جب میں نے کہا کہ سسٹم کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اور آپ کو اگر خطرہ پیدا ہو گیا, اگر آپ کو گالیاں پڑی تو کیا ہوگا, تو مجھے یہ پتا ہے کیا کہا انہوں نے, بس جی آپ ہمیں عمران خان کو نکالنے دیں, باقی ہم سب سنبھال لیں گے. تو اب عمران خان کو نکال دیا انہوں نے, تو اب باقی سنبھالنا تو ان کا کام ہے. تو اب اگر عمران خان مئی کے آخر میں آگے ڈیرا ڈالتا ہے اسلام آباد میں, تو کم از کم میں نے تو یہ نہیں کہنا جی کہ وہ ابھی شہباز شریف کو ٹائم نہیں ملا, اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں, 3 مہینے دے دیں, 6 مہینے دے دیں, کیونکہ مجھے تو شہباز شریف صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ بس میں اس کو نکالوں گا تو سب ٹھیک ہوتا ہے. تو مجھے اب انتظار ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں.
تو حمزہ شہباز کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بڑا چیلنج ہے؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، یہاں کی گورننس کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، یہاں کی آپ نے ہمیشہ پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے ان معاملات کو آگے لے کر چلنا؟ بہت بڑا چیلنج ہے حمزہ شہباز کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اپنی محنت سے وہ چیف منسٹر نہیں بنے ہیں، وہ حادثاتی طور پہ چیف منسٹر بنے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اور تحریک عدم اعتماد پچھلے سال اکتوبر نومبر میں جو ڈیٹیلز فائنلائز ہوئی تھیں، تو اس میں جو اسٹرکچر تھا نا نئے سیٹ اپ کا، اس میں پنجاب میں پرویز الہی سے حمزہ شہباز نہیں تھے. یہ حمزہ شہباز کی گڈ لک ہے کہ پرویز الہی صاحب سوئچ کر کے دوسری طرف چلے گئے اور نون لیگ کو موقع مل گیا حمزہ شہباز کو لانے کا. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس پورے نئے سیٹ اپ میں وہ مس فٹ ہیں اور ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ وہ ایک اچھی چوائس ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گڈ گورننس دکھائیں، مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر وہ یہ نہ کر سکے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ قدمیر صاحب میرے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. کھوسہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا معاملات چل رہے ہیں کہ ایک وقت میں پنجاب میں دو وزیر اعلیٰ، گورنر پنجاب جو ہیں وہ بزدار کا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ایک طرف جب حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو دوسری طرف جو بزدار صاحب تھے وہ کابینہ کا اجلاس چلا رہے تھے. تو یہ کیسا آئینی بحران ہے؟ کیا دوبارہ عدالت کے پاس جانا پڑے گا؟ کیونکہ گورنر پنجاب تو ان کا استعفیٰ بزدار صاحب کا ماننے کو تیار ہی نہیں. نہیں میرا نہیں خیال. یہ دیکھیں، انہوں نے آئینی اداروں کی اتنی تضحیق کر دی ہے اور آئین کی یہ جو ہے دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے ہیں. ایوان صدر نے صدر صاحب نے سربراہ مملکت کا عہدے کو ذلیل کر دیا ہے اور محترم گورنر صاحب نے پنجاب کے گورنر جس میں میں بھی رہا ہوں اور اس کی عہدے کا بھی تقدس کو اس طرح سے پامال کر کے دھجیاں اڑا دی ہیں. کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. دیکھیں، یہ تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر جو ہے. جس دن حکومت جاتی ہے، حکومت کا مطلب صدر نہیں ہوتا ہے، حکومت کا مطلب وزیر اعظم ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو گورنر سب سے پہلے استعفیٰ دیتا ہے یا فارغ ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری روایات نے وہ اتنا نہیں مضبوطی سے کیا. اب صدر صاحب نے جو سمری بھیجی تھی پرائم منسٹر نے گورنر کی ریموول کی، صدر صاحب نے اعتراض کر کے واپس بھیج دیا. ارے بھائی، 10 دنوں کے بعد تو وہ ایک سیکشن آفیسر بھی آٹومیٹکلی اس کو جو ہے ریموو کر دے گا اس پر عملداری کرتے ہوئے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب کو جو ہے فزیکلی اٹھا کر ان کو گورنر ہاؤس سے باہر پھینکا جائے؟ کیا یہ گورنر کے عہدے کی تکریم اور تعظیم کچھ رہ جائے گا؟ تو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. گورنر صاحب نے جو ضد کی ہے صدر صاحب کی وجہ سے، صدر صاحب جو ہے وہ 10 دن میں جو سمری واپس جائے گی تو وہ پابند ہیں اس پر عملداری کرنے کے. کہ جب پہلے بزدار صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، اس وقت کے گورنر پنجاب سرور صاحب نے ان کا استعفیٰ قبول کیا تو تحریک انصاف نے پرویز الہی صاحب کو نامنیٹ کیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے، انہوں نے ساری کیمپین چلائی، وہ سارا پروسیس ہوا. وہ سارا پروسیس ہی تب چل رہا تھا جب بزدار صاحب کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو چکا تھا، قبول ہو چکا تھا. تو دوبارہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ استعفیٰ غیر آئینی ہے؟ آپ نے خود ہی جواب دے دیا میری بات کا. دیکھیں، یہ تو انتہائی ہے نا کہ ہر چیز کا انہوں نے یو ٹرن لینا. ان کی ایک سرشت بھی ہے، ان کا ریکارڈ بھی ہے. اور یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب عثمان بزدار کا استعفے کو اس وقت کے گورنر نے منظور کر لیا تو موجودہ گورنر صاحب کیسے اس کو جو ہے ریٹریس کر کے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس بنا پر کہ آرٹیکل 130
سب آرٹیکل 6 کی یہ جو ہے کمپلائنس نہیں ہے، چونکہ انہوں نے وہ استعفیٰ جو ہے وہ محترم عمران خان پرائم منسٹر کے نام ایڈریس کیا تھا. ارے بھائی ایڈریس کسی کو آپ کیجئے گا، جب وہ ترسیل ہو کر اس کمپیٹنٹ اتھارٹی مجاز اتھارٹی کے پاس آ گیا، اور اس وقت کی مجاز اتھارٹی یعنی گورنر غلام سرور صاحب نے اس کو منظور کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور جس طرح آپ نے صحیح کہا ایکویزنس ہو گئی. خود انہوں نے جو ہے محترم پرویز الہی صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا، اور عثمان بزدار صاحب ساتھ بیٹھ کے کیمپین کر رہے ہیں ان کی. تو پھر آپ کیسے اس کو مسترد کر سکتے ہیں ان تکنیکی بنیادوں پر کہ جی چونکہ انہوں نے ایڈریس ان کو نہیں کیا اور گورنر کو نہیں کیا اور وزیر اعظم کو کیا. مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی آئینی بحران نہیں ہے، سارے معاملات سیدھے چل رہے ہیں، بھلے کورٹ کے حکم پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوتا ہے، حلف برداری کورٹ کے حکم پر ہوتی ہے، سب کچھ آئینی قانونی طور پر ٹھیک چل رہا ہے، کوئی بحران نہیں ہے؟ نہیں کوئی بحران نہیں ہے، بلکہ اگر میں کوئی یہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں، اگر صحیح قانون پر عمل داری کی جائے تو سبورشن آف کانسٹیٹیوشن میں صدر عارف الوی، محترم عمران خان صاحب، گورنر چیمہ صاحب اور سوری صاحب اور یہ پرویز الہی صاحب، ان کو آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر قانون اور آئین پر آپ نے عملداری صحیح کرنی ہے. اگر تو سیاسی ایکسیجنسیز میں آپ نے کہنا ہے کہ کیا فساد کو کریٹ کرنا اور جانے دو مٹی پاؤ، جس طرح چوئی شجاعت صاحب کہتے ہیں، اگر مٹی پاؤ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ 10 دنوں کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ 2 وزیر اعلیٰ ہوں گے، نہ گورنر صاحب یہاں اس گورنر ہاؤس میں ہوں گے، اور صدر عارف الوی کو کچھ وقت لگے گا نکالنے میں. صحیح. کھوسا صاحب ابھی تو آپ لوگ اتحاد میں ہیں، نون لیگ کے ساتھ سب جماعتیں، آپ لوگ حکومت میں ہیں، کیا آئندہ آنے والے الیکشن میں پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ آپ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سیاست میں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی ہے، اٹ از دی آرٹ آف دی امپاسبل. تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. آگے کس طرح سے یہ شیپ آؤٹ ہوتا ہے، ابھی محترم عمران خان صاحب جو کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکے، جو بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے، بے چین روح جو ہے اس نے اس وقت پاکستان سارے کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان کی سرشت میں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. باہر کیف ان کے ہم نوا بھی کافی سارے ہو گئے ہیں اس وقت تو، لیکن اس کے بعد یہ مئی تک انہوں نے بھی لانگ مارچ کا کر دیا ہے، اور چاند رات بجائے اس کے کہ یہ خوشیوں کا انڈیا دیں قوم کو، جی ہاں مئی کے آخر، اور چاند رات کی سبھی پاکستان کو کال دے دی ہے کہ آپ نکلو. تو اگر چاند رات پہ بھی یہ قوم کو خوشیاں نہیں دینا چاہ رہے، عید کی خوشیاں منائے بجائے اس کے کہ وہ اذیت اور کرب میں مبتلا ہو. سعودی عرب میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کا ایک ریپلیکا وہ بھی انہی کے فرمودات کی روشنی میں کہا گیا. بلکہ اس حد تک یہ تو چاہتے ہیں خانہ جنگیوں کہ لوگ رشتے توڑ دیں اور ان کے بچوں کو رشتے نہ دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہے. مجھے تو یہ کامیڈی آف ایرر لگتی ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ کیا پاکستان اس نہج پہ ہم نے پہنچا دیا ہے، اور کیا اس قسم کے ہمارے قائد آئیں گے، رہبر آئیں گے، رہنما آئیں گے جو قوم کو بجائے اس کے کہ آپ مثبت طریقے سے خوشیاں ان کو دیں، ان کی جو ہے پارلیمان میں بیٹھ کر ان کے لیے اصلاح کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں، کوئی ایسی قانون سازی کریں جس سے پاکستان عظمتوں کی جو ہے منازل طے کرے. آپ خانہ جنگی کی طرف لے جا کر یہ جو اقتدار ملا ہے سال کے لیے ملا ہے، 6 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ملا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. بہت بڑے چیلنجز ہیں آپ لوگوں کے لیے. بجٹ آنے والا ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں کو بجٹ میں عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. کل تک آپ لوگ اسی عمران خان پر تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے 1-2 مہینے میں تو کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو کل کو آپ لوگوں کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں رہے گا کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو عمران خان کر کے گیا تھا. اب آپ نے حکومت سنبھالی ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا. شازیہ اس سے زیادہ تو میں آپ سے متفق ہو ہی نہیں سکتا جو باتیں آپ نے کی ہیں. یہ 100% آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا ذاتی خیال تھا عمران خان کو 1 سال کرنے دیتے. اس کو لوگ یقین کریں ان کے امیدواروں کوئی کینڈیڈیٹ ان کی ٹکٹ لینے نہ جاتا، اور جو لیتا اس کو لوگ بلے مارتے. جتنا لوگ ان سے نالاں تھے اور جتنی انہوں نے
پاکستان پر مہنگائی کی سونامی گرا دی، جتنی انہوں نے پاکستان میں جو ہے عزت اور ناموس کا جنازہ نکال دیا، جتنے انہوں نے یو ٹرن مارے، جتنے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، کشکول کا پیالہ، جو اس خیال کے حامی تھے کہ 1 سال اور کرنے دیں ان کو لوگوں نے جو برا بھلا کہنا ہے یا ان سے لوگوں نے جو شکایتیں گلے شکوے کرنے ہیں وہ ہمارے گلے پڑیں گے کل کو آ کے، تو انہیں آپ ٹائم پورا کرنے دیں. آپ کی اپنی سوچ تو آپ نے بتا دی. کیا پیپلز پارٹی میں اور بھی لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ کرنے دیں 1 سال پورا، ان کو ٹائم پورا کرنے دیں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میں خود ممبر ہوں، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر بہت زیادہ تھا عوام کا کہ انہوں نے تو ہمیں فاقوں پر جا کے دھکیل دیا، انہوں نے تو IMF کے گروی پاکستان کو رکھ دیا، انہوں نے تو اپنا اسٹیٹ بینک کو جو ہے ان کی غلامی میں دے دیا، انہوں نے تو ہم سے جو ہے چادر اور چار دیواری چھین لی، چھت چھین لی ہم سے، ہمیں بے روزگار کر دیا. ہمارے لیے یہ مشکلیں، پیٹرول مہنگا، تیل مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز کا مافیا. لوگوں میں بہت فرسٹریشن اور مایوسی پھیلتی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسلا میرے ساتھ تھے. سر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.